میں جو آج آپ کو چیز سنا رہا ہوں یہ جواد فردوسی مرڈر کیس ہے جو بڑا مشہور 2017 میں ہوا تھا عید میلاد النبی والے دن۔ اس میں ایکچولی 8-9 آدمی نامزد ہوئے تھے، پر اصل جو تفتیش کے بغیر 4 سال بعد ہم نے ٹریس کیا اس میں پھر ساری چیزیں واضح ہوئی۔ میری پوسٹنگ ہوئی 2021 میں CIA نواکوٹ۔ یہ تفتیش ادھر تھی، میں نے تفتیش پڑھی، پھر نئے سرے سے دوبارہ سٹارٹ کی۔ ہمیں ایک انفارمیشن ملی کوئی محمد علی نام کا آدمی جیل میں ہے، اگر اس کی انٹیروگیشن کی جائے تو اس مرڈر کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ پھر سیشن کورٹ سے پرمیشن لے کے ہم لوگ جیل گئے۔ پہلے تو ہم نے یہ چیک کیا کہ محمد علی کس تھانے سے ہوا ہے، پھر مختلف ٹیمیں بنائیں جن کو، کیونکہ 100 تھانہ ہے، تقریباً 25 تھانے 4 ٹیموں کو ڈیوائیڈ کیے۔ وہ 8-10 دن کے بعد ہمیں لور مال سے ایک ایسا مقدمہ ملا جس میں ایک محمد علی نام کا آدمی جیل میں تھا 302 میں۔ وہ پرمیشن لے کے جب وہاں انٹیروگیشن کرنے گئے تو وہاں ہمیں محسوس ہوا کہ اس کی اگر طلبی کرا کے تفتیش کی جائے تو کافی چیزیں مل سکتی ہیں۔ پھر قانون کے مطابق ہم نے اس کی طلبی کروائی۔ طلبی کروا کے رات کو جب ہم نے پوچھ گچھ اس سے کی تو وہ تھوڑا بہت ہمیں کلو ملنا شروع ہو گیا۔ اس نے پھر ایک آدمی لڑکا ہمیں اٹھوایا، حاجی نام کا، ساندے میں رہتا تھا، اس کو اٹھایا تو اس سے جب تفتیش کی اس نے پھر سارے راز اگل دیے۔ پھر محمد علی اور اس کو آمنے سامنے کیا تو پھر پتہ لگا کہ ان میں جو مین کلپریٹر تھے جو موقع پہ تھے اس میں شہزاد، حاجی علی، محمد علی بٹ اور حاجی، یہ 5 آدمی تھے۔ محمد علی جو تھا وہ فاروق ڈار ایک بدنام زمانہ اجرتی قاتل تھا، اس کا کزن تھا۔ فاروق ڈار نے محمد علی اپنے کزن کو ہائر کیا، اس کو 5 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ اس کو مارنا ہے۔ محمد علی نے پھر حاجی اور علی کی وساطت شہزاد کو اعتماد میں لیا، اور ایک اور لڑکا تھا شفیق، وہ ڈرائیور تھا۔ یہ لوگ، شہزاد کا کام یہ تھا کیونکہ عید میلاد النبی کا تھا، یہ کیبل کے آفس میں اس نے کہا جب آ کے جواد فردوسی بیٹھے گا تو میں لائٹ آن آف کروں گا 2 دفعہ تو سمجھ جانا کہ بیٹھا ہے۔ یہ 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 آدمی، انہوں نے پھر اس نے اندر سے لائٹ آن آف کی تو شفیق آگے گاڑی موٹر سائیکل چلا رہا تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا محمد علی بٹ، اور اس کے پیچھے کور ان کو کر رہے تھے علی اور حاجی۔ محمد علی بٹ اس کے دفتر کے سامنے موٹر سائیکل رکی ہے، وہ اترا، اس نے جا کے اندر فائر مارے ہیں۔ وہ تھوڑا سا جاندار تھا، اس نے ہمت کر کے محمد علی کی ٹانگ پکڑ لی۔ جب ٹانگ پکڑی تو وہ قابو آنے لگا تو پیچھے شہزاد تھا جو اس کا بطور گن مین ملازم کام کر رہا تھا، اس نے پیچھے سے پھر جواد فردوسی کو فائر مارے۔ اس کا پھر ہاتھ چھوٹا تو محمد علی بھاگ گیا اور اس نے شور مچا دیا کہ جس طرح قتل ہو گیا۔ پھر جب تفتیش کی تو ایکچولی ان کی لڑائی اصل انعام سے تھی، بیچ میں بڑے نام عابد اور عبداللہ اور گنو کے، پر ان میں سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی دوران تفتیش۔ جو سارا تھا کہ یہ سارا انعام کا تھا۔ انعام نے فاروق ڈار کو ہائر کیا، فاروق ڈار کو ہائر کرنے کے بعد فاروق ڈار نے آگے آدمی ہائر کیے۔ ایک لڑکی تھی جس کے پیچھے انعام لگا ہوا تھا، انعام گاڑیوں کا شو روم پہ مالک تھا، وہ جواد فردوسی کے محلے میں آ گئی تو جواد فردوسی نے منع کیا کہ تمہارے محلے میں نہ مصرع ہو۔ پھر اس نے جواد فردوسی نے اس کو کہا کہ بھی آپ چلی جائے۔ اس نے بیریا ٹاؤن گھر لے لیا رینٹ پہ، فلیٹ، وہاں پہ انعام پھر اپنے آدمیوں کے ساتھ گیا تو اس نے فردوسی ہو گیا، وہاں پہ کافی تخت کلامی ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب تخت کلامی ہوئی تو یہ سارا سینیریو چلا۔ پھر انعام نے ہائر کیا فاروق ڈار کو، اور فاروق ڈار کو ہائر کرنے کے بعد انہوں نے کیا، اور شہزاد ان کا مین تھا۔ یہ 4 سال بعد اس طرح مقدمہ ٹریس ہوا کیونکہ افضال گنو اور میر عبداللہ اس میں اشتہاری ہیں، وہ جب آئیں گے تو جب ان کی تفتیش ہوگی تو پتہ لگے گا۔ فی الحال جو فرسٹ انویسٹیگیشن تھی اس میں سارا کام انعام اور فاروق ڈار کا آتا ہے، انہوں نے یہ ہائر کیا اور اس کو پھر انہوں نے قتل کیا۔ 4 سال مختلف تفتیشیں ہوتی رہیں، چلتا رہا، نہ ہوا، بس وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ ایک کلو ملا وہاں سے چلے
اور چلنے کے بعد پھر یہ سارا گینگ ٹریس ہو گیا جنہوں نے اصل وقوع کیا تھا اور جس نے کروایا تھا. اس طرح یہ جواد فردوسی کا کیس کمپلیٹ ہوا.